کوئی کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، کوئی کس کام میں لگا ہوا ہے، لیکن آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کو اس قرآن سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید سے پیار ہے تو پھر آپ سے بھی اللہ کو پیار ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن سے بہت محبت کرتے ہیں تو قرآن پڑھنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں، قرآن پڑھانے والے اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن، آگے کیا ہے؟ علم، حدیث یاد ہے ماشاءاللہ آپ کو کہ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور آگے سکھائے۔ آپ ماشاءاللہ قرآن سیکھ رہے ہو نا، آگے جذبہ کیا ہے؟ آگے کیا کر رہے ہیں آپ کو؟ آگے سکھانا ہے آپ کو۔ کون کون سکھائے گا؟ کون کون نیت کرے گا؟ آپ میں سے عالم کون بنے گا؟ مفتی کون بنے گا؟ مسجد کا امام کون بنے گا؟ بنیں گے انشاءاللہ سارے۔ اس لیے کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں، اتنی چھوٹی عمر کے اندر ماشاءاللہ قرآن مجید کو یاد کرنا، ان پاروں کو یاد کرنا، سنانا، پھر آپ صبح سے لے کر شام تک مستقل آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی آسان کام نہیں ہے بیٹا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کی کتاب کو اپنی سینے میں محفوظ کرنا اور پھر اس کتاب پر آپ عمل کرنا اور پھر اس کی تلاوت کرنا، ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ بولو، 10 نیکیاں۔ اور پھر آپ مستقل قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، 1 پارہ 2 پارہ 10 پارے پورا قرآن ختم کر لیا، کتنی نیکی ہو گئی؟ اور پھر آپ ایک سبق یاد کرتے ہو، اس سبق کو آپ نے 1 دفعہ پڑھا، 2 بار پڑھا، 3 بار پڑھا، 4 بار پڑھا، 5 بار پڑھا، اب اس کے اندر کتنے حروف ہیں آپ اس کو گنے اور پھر اس کو ضرب لگایا اور پھر سارے حروف کو ملا کر پھر آپ کو اس سے 10 سے ضرب لگائے، کتنی نیکیاں ملیں گی آپ کی؟ دن میں تو آپ اپنے لاکھوں نیکیاں کماتے ہیں۔ آپ دیکھو نا دنیا کے اندر اکاؤنٹ ہوتے ہیں نا، اکاؤنٹ جانتے ہو بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ کون کون جانتے ہیں اکاؤنٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو بینک میں بنا ہوتا ہے نا، اس کے اندر رقم پیسے رکھے جاتے ہیں نا، کسی کی تنخواہ آتی ہے تو کسی کی تنخواہ نکالی جاتی ہے، پیسے جمع ہوتے ہیں نا، تو ایک اکاؤنٹ آپ کے پاس بھی ہے، وہ کون سا اکاؤنٹ ہے؟ وہ آخرت کا اکاؤنٹ ہے، اس کے اندر نیکیاں جمع ہو رہی ہے اور کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ کھلے گا، وہاں سے نیکیاں آئیں گی۔ آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا کہ اتنی ساری نیکیاں میں نے کی تھی، میں نے اتنا میرا اکاؤنٹ بھر گیا تھا۔ میں جیسے انسان پیسے جمع کرتا ہو وہ نہیں ہوتا جو جس کو وہ مٹی کا جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ہاں، اس میں پیسے ڈالتے ہیں نا، مہینے میں آپ نے پیسے جمع کیا، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، چند مہینوں بعد، 1-2 سال کے بعد آپ اس کو توڑتے ہو، ایک گچھا نظر آتے ہیں، اتنے سارے پیسے نظر آتے ہیں، ایک دم سامنے آتے ہیں، آپ بولیں گے یار کتنے پیسے جمع ہو گئے؟ جب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پھر جب اکاؤنٹ کھولے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اتنی ساری نیکیاں ہوں گی بھی، آپ نے صبح تلاوت کی وہ جمع ہو گئی، آپ نے شام کو تلاوت کی وہ نیکیاں کیا ہو گئی؟ جمع ہو گئی، آپ مغرب میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ نیکیاں جمع ہو رہی ہے، یہ نیکیاں ضائع نہ ہو رہی ہے، یہ نیکیاں جمع ہو رہی ہے، یہ وہاں جا کر آخرت میں جا کر پھر پتہ لگے گا۔ پھر جب قرآن کے حافظ بنیں گے آپ، قرآن آپ کے سینے میں کیا ہوا؟ محفوظ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ بھائی اس حافظ کو بلاؤ گے۔ اب دیکھو حشر کا میدان کیسے ہوگا، کل جو قیامت میں حشر کا میدان ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ اس میں اول انسان کون تھے؟ سب سے پہلے انسان کون تھے دنیا کے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب سے لے کر کب تک؟ قیامت تک جتنے انسان ہیں اللہ سارے انسانوں کو ایک میدان میں جمع کریں گے۔ اب وہ کتنے انسان ہوں گے؟ ان تمام انسانوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائیں گے، اللہ کیا آؤ میرے پاس آؤ، اللہ اس کو قریب بلائیں گے۔ کتنا بڑا احساس ہوگا اس حافظ کے لیے کہ جس حافظ کا نام لے کر مائک پر اس کا نام لیا جائے گا اور ساری جگہ اس کی آواز جائے گی اور سارے انسان وہ نام کو سنے گا اور سارے انسان اس شخص کو دیکھے گا کہ یہ اٹھا مجمع میں
اور آیا اللہ کے دربار میں آ گیا اور کھڑا ہو گیا. اب سب کی نگاہیں کس کی طرف ہے؟ بولو بولو. اب سب کی نگاہیں حافظ کی طرف ہے. بھائی حافظ قرآن کو اللہ نے بلایا, کتنا بڑا احساس ہے. اس حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو جنت سامنے ہے, یہ جنت سامنے ہے, اس پر چڑھ جاؤ. اس کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہے, تم اس سیڑھیوں پہ چڑھ جاؤ اور جا کر جہاں تم سیڑھیاں چڑھو گے, جس سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا پہلی سیڑھی پر قرآن شروع کرو. بھائی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, قرآن شروع کرو. اب یہ قرآن کو پڑھتا جائے گا تو کیا کرے گا؟ سیڑھیوں پر چڑھتا جائے گا. یہ اس کی جنت ہے. بھائی اب اس کی جنت شروع کہاں سے ہو گئی؟ وہ پہلی سیڑھی سے. قرآن جہاں ختم ہوا اس پہلی سیڑھی سے لے کر اس کی آخری سیڑھی تک وہ ساری جنت اس کی ہو جائے گی. بولو اتنی بڑی جنت ہے بیٹا یہ حافظ. اور پھر یہ نا اللہ کا تو اس کو مقام دے دیا. بھائی یہ آپ کی جنت ہو گئی ہے. کتنی بڑی جنت آپ کو مل گئی قرآن مجید حفظ کرنے پر. پھر اللہ تعالیٰ والدین کو بلائیں گے, ماں باپ کو بلائیں گے. اللہ تعالیٰ کہ حافظ قرآن کے والدین کو بھی لے آؤ. اب آپ کے خاندان کے لوگ کھڑے ہوئے, اب آپ کے سب لوگ کھڑے ہوئے, آپ کے والد کو بلا کر اللہ کے دربار میں پیش کریں گے. آپ سوچو ذرا کہ جہاں پر سارے لوگ موجود ہو, سارے خاندان کے افراد موجود ہیں, سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ جب میرے والد کو میری والدہ کو جب اللہ بلائیں گے اعزاز دے کر, ان کا نام لے کر, حافظ قرآن کے ماں باپ تو پورے حشر کو کیا کریں گے؟ روشن کریں گے. یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں. بیٹا اس لیے کہ آپ معمولی لوگ نہیں ہیں, آپ بہت اچھے ہو, آپ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہو, اس قرآن کو آپ محفوظ کر رہے ہو اپنے سینے کے اندر. آپ اللہ کے بہت قریب لوگ ہیں, آپ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے آپ محبت کرتے ہو نا. آپ دشمن کو گھر میں بلاتے ہو, اس کو چائے پلاتے ہو کیا؟ اس کو آپ سر میں ہاتھ رکھ کر اس کو گھر میں لاتے ہو؟ نہیں لاتے. دشمن ہے بھائی اس کو دور کرو. اللہ تعالیٰ کے گھر ہے, یہ مدرسے اللہ کے گھر ہے, یہ مسجد اللہ کے گھر ہے. یہاں اللہ اپنے مہمانوں کو بلاتے ہیں اور آپ اللہ کے سب سے بڑے مہمان آپ ہیں, سب سے زیادہ معزز مکرم مہمان آپ ہیں. آپ کے اساتذہ ہیں, آپ کو پڑھانے والے, کیونکہ اللہ یہ قرآن کی خدمت کرتے ہیں, آپ قرآن کو محفوظ کرتے ہیں. اور سب سے بڑا احساس اللہ نے مجھے آپ کو یہ دیا, ہم جس ملک میں رہتے ہیں, ہمارا ملک کون سا ہے؟ پاکستان ہے. پھر پاکستان میں ہم کون سے شہر میں رہتے ہیں؟ کراچی شہر میں رہتے ہیں نا. یاد ہوا ملک کون سا ہے ہمارا؟ شہر کون سا ہے؟ اب سنو, 2020 یا 2021 کی بات ہے, وفاق المدارس کی طرف سے ایک فہرست ایجاد ہوئی تھی نا. اب سنو, ہمارے جو وفاق کے جو بڑے ذمہ دار ہیں کون ہیں جانتے ہو؟ حضرت مولانا حنیف جالندھری صاحب. کیا نام ہے؟ یہ ہمارے وفاق کے بڑے ذمہ دار ہیں بیٹا. صحیح ہے, پورے وفاق کو یہ چلاتے ہیں. یہ گئے تھے سعودیہ, کسی اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر بات ہوئی کہ بتاؤ بھائی سعودیہ میں سالانہ پورے سال میں کتنے حافظ بنتے ہیں؟ تو جواب آیا 6000, 7000 یا 8000 اور زیادہ سے زیادہ 9000. کتنے؟ 9000. پورے سال میں 9000 حافظ بنتے ہیں. صحیح ہے. تو انہوں نے ہمارے حضرت سے سوال کیا. کون حضرت؟ حضرت مولانا حنیف جالندھری صاحب دامت برکاتہم سے سوال کیا کہ آپ کے پاکستان میں سالانہ کتنے حافظ بنتے ہیں؟ کہا کہ صرف وفاق والے, صرف قرآن, صرف وفاق والے جو صرف وفاق کا امتحان دینے والے طلبہ ہیں, اس کی تعداد 70,000 ہے. جہاں قرآن اترا, قرآن کہاں اترا بیٹا؟ مکہ میں, مدینہ میں. وہاں تعداد کتنی ہے؟ 9000 پورے سال میں. اور یہاں پاکستان میں کل تعداد صرف وفاق والے بچے ہیں. اس میں غیر وفاق والے کتنے بچے اور بھی ہیں جو وفاق امتحان نہیں دیتے. صحیح ہے, آپ سمجھ میں آ رہی نا؟ اور بہت سارے مسلک کے لوگ ہیں, ان کے بھی حافظ قرآن ہیں, وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ تعداد جاتی ہے لاکھوں میں جاتی ہے.
اس سال وفاق 1 لاکھ سے بھی بڑھ گئے الحمدللہ. یہ سعادت اللہ نے مجھے آپ کو دی ہے بیٹا. ہم جس شہر میں رہتے ہیں اور سنو اس کے علاوہ تو کہا کہ بھائی یہ تو آپ نے پورے پاکستان میں بتا دیا کہ کتنے ہیں 70,000. یہ 2020 کی رپورٹ ہے بیٹا. اب تو لاکھ سے اوپر ہے, اس سال 1 لاکھ سے اوپر ہے. کہا کہ کراچی میں 14,000 کی تعداد تھی. کتنے تھے؟ 14,000. پورا سعودیہ ایک طرف اور آپ کا کراچی ایک طرف. تعداد کراچی کی زیادہ ہے. تو یہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں بیٹا. آپ نے قرآن مجید کو لیا ہے, اپنے سینے سے لگایا, اس کو آپ محبت کرتے ہیں, اس کو چومتے ہیں. آپ جب آپ اتنی پیاری کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے بیٹا؟ آپ محنت بھی زیادہ کریں گے. یہ پیاری کتاب ہے, محنت بھی زیادہ ہے. آپ کسی چیز کو لاتے ہیں, بہت پیاری چیز ہے, گھر میں لاتے ہیں آپ, اس کو آپ کتنے سجا کے رکھتے ہیں, آپ اس کی محنت آپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ یہ چیز گر نہ جائے, بہت قیمتی چیز ہے. تو یہ آپ کے پاس تمام کتابوں میں سب سے قیمتی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. اب اس کی محنت بھی کرنی ہے بیٹا. اس کی محنت کیا؟ سب کی بارہ اچھی طرح یاد کریں. آپ سبق صحیح سنائیں, تجوید کے ساتھ سنائیں, مکمل غنہ مت کر کے سنائیں. جس طرح وہ قاری صاحبان پڑھاتے ہیں آپ اس کو دیکھ دیکھ کے آپ پڑھیں, یاد کریں. آپ اس کا حسن یہی ہے. اس کا حسن کیا ہے بیٹا؟ کہ قرآن مجید کو غنہ مت کر کے پڑھنا, یہ اس کا حسن ہے. آپ نے قرآن تو پڑھ لیا, ختم کر لیا, حافظ بن گئے, انعامات مل جائیں گے, بہت اچھے انعامات مل جائیں گے کل قیامت کے دن. لیکن جب اس قرآن کو آپ اس لہجے میں پڑھیں گے, اس تجوید کے ساتھ پڑھیں گے جس تجوید کے ساتھ قرآن مجید اوپر سے اترا ہے, تو اس کا مقام پھر الگ ہے بیٹا. یہ پھر آپ کو بہت آگے لے کر جائے گا. تو محنت کریں گے انشاءاللہ. کریں گے, کون محنت نہیں کرے گا؟ آپ نہیں کرو گے, سارے محنت کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بیٹا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم انس وحشتنا في قلوبنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا إله العالمين إنما تنشر القرآن الكريم حافظ عليه وعلى آمین آمین. دنیا کے اندر جہاں بھی دین کے جس قسم کے اندر جو شعبے ہیں ان سب کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یہ عالمی قرآن کریم کی برکات ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے محلوں, ہمارے مساجد, مدارس, پورے معاشرے کے اندر عام فرما.